खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मैं एक दफ़ा फिर आज शाम खुदा बाप का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक किया, ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी कि एक दफ़ा फिर मैं अपने जो यूट्यूब के जो दोस्त अहबाब हैं उनके लिए खुदा का ज़िंदा कलाम लेके आ सकूँ। और आज शाम, आज रात खुदा ने बहुत ही खूबसूरत कलाम मेरे दिल पर रखा है जिसका अनवान है गैर ज़ुबानें बोलना। गैर ज़ुबानें बोलने के हवाले से आजकल कलीसियाओं के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि गैर ज़ुबानें जो हैं ये क्या हैं और क्या इनका तर्जमा होना चाहिए। और इस लिहाज से जो कलीसियाएँ हैं वो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो आइए हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में कि गैर ज़ुबानें बोलने के हवाले से खुदा के कलाम में क्या कुछ लिखा हुआ है। क्या हमें गैर ज़ुबानें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए और कैसे बोलनी चाहिए, ये सब तरीक़ेकार जो है आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हुए आज, जैसा कि मेरा अनवान है कि खुदा गैर ज़ुबानें बोलना, गैर ज़ुबानें बोलने के हवाले से हम खुदा का कलाम सुनेंगे। तो आएँ हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। तो खुदा के कलाम के अंदर से मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि मेरा अनवान है गैर ज़ुबानें बोलना, स्पीकिंग टंग्स। इसके लिए खूबसूरत हवाला है पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और 27 से 28 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा गया है, यूँ लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी हम 27 से 28 आयत देखेंगे। लिखा है, अगर बेगाना ज़ुबान में बात करना हो तो दो दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी से बोलें और हर एक शख्स तर्जमा करे। और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़ुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। खुदावंद के पाकलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदा का शुक्रगुज़ार हो। अभी ये हवाला जो हमने पढ़ा है पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और 27 से जो हमने उसकी 28 आयत पढ़ी है, मैंने आज तक पाकिस्तान की पूरी जो कलीसियाएँ हैं उनके अंदर ऐसा सेटअप नहीं देखा कि इस तरह से गैर ज़ुबान बोली जा रही हो। क्योंकि जिसका दिल चाहता है जब चाहे वो गैर ज़ुबानें बोलना शुरू कर देता है, जो कि बेहतर नहीं है। गैर ज़ुबान बोलने के लिए एक तर्जमान का होना बहुत ही ज़रूरी है और हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि एक तर्जमान, जो कि जैसे गैर ज़ुबानें रूहुल कुद्दुस की नेमत है, तर्जमा करना भी जो है ये पाक रूह की नेमत है। तो सबसे पहले जो गैर ज़ुबान है, मैं आपको बताता जाऊँ कि ये पाक रूह की नेमत है, गैर ज़ुबान आना, ठीक है। और इसका तर्जमे की भी नेमत है जो कि खुदा किसी को भी दे सकता है, ठीक है, जिसको अपने पाक रूह से मामूर करता है। तो अभी हम 27वीं आयत पे गौर करेंगे। 27वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और 27 आयत में लिखा है, अगर बेगाना ज़ुबान में बात करना हो तो दो दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन शख्स बारी बारी से बोलें और हर एक शख्स तर्जमा करे। अब हम इस आयत की सबसे पहले तशरीह करेंगे। गैर ज़ुबान बोलने का जो मुझे लगता है कि सबसे जो पहला जो अगर देखा जाए जो असूल है वो ये है कि किसी भी मीटिंग के अंदर अगर आपने गैर ज़ुबानें बोलनी हैं तो उसमें 3 से ज़्यादा शख्स गैर ज़ुबानें ना बोलें, ठीक है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहाँ पर पहले लिखा है कि दो दो और फिर उसके बाद वो कह रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा तीन तीन शख्स, ठीक है, बारी बारी बोलें। ये नहीं कि इको बारी शुरू हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। पौलुस कह रहा है बारी बारी बोलें और फिर लेकर कि हर एक जो वहाँ पर मौजूद है जिसके पास तर्जमे की रूह है वो गैर ज़ुबान का तर्जमा भी जो है वो करे। तो यहाँ पर जो गैर ज़ुबानें बोलने का जो सबसे असूल, जो बेहतरीन असूल ये है कि किसी भी मीटिंग के अंदर, वो भला चर्च की हो, भला वो घरेलू मीटिंग हो, ख़ानदानी हो, क्रूसेट हो, कन्वेंशन हो, तो सबसे जो खूबसूरत तरीका ये है कि 3 से ज़्यादा जो शख्स हैं, 3 से जो ज़्यादा शख्स हैं वो से ज़्यादा जो शख्स हैं वो गैर ज़ुबानें बोलें, ठीक है। 2 या 3 शख्स, ठीक है, ये क्या करें, ये गैर ज़ुबान बोलें। अगर बेगाना ज़ुबान में बात करना हो तो दो दो
पहले है, ज़रा बड़ा गौर करने वाली यहाँ पर बात है कि पहले पालूस रसूल कह रहा है, आपने इस बात पर गौर करना है कि मुक़द्दस पालूस रसूल फरमा रहे हैं कि अगर बेगाना ज़ुबानों में बात करना हो तो दो दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी से बोलें और हर एक शख्स तर्जमा करे। तो अभी हमने देखा, मैं फिर इसके ऊपर बड़ी जोर दे रहा हूं क्योंकि गैर जुबान का एक बहुत बड़ा एक मसला है कलीसियाओं के अंदर, हमने इसके ऊपर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सबसे मैं फिर एक वही बात बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि गैर जुबान बोलने का सबसे जो उम्दा तरीका है कि पहले दो या तीन शख्स जो हैं इसको बोलें। अगर बेगाना जुबान में आपने बात करना है तो इसके लिए दो या दो से ज़्यादा जो हैं या तीन तीन शख्स बारी बारी से इसको बोलें। अब कोई ऐसी मीटिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें जो हजूम है या जो कलीसिया है वो एक ही साथ उठ खड़ा हो और वो गैर जुबानें बोलना शुरू कर दे। पालूस कह रहा है सबसे पहले दो या तीन लोग जो हैं वो गैर जुबानें बोले। वो ये नहीं कह रहा कि अगर कलीसिया में 100 लोग हैं और उनके पास 100 के पास ही गैर जुबान है तो वो 100 के 100 की एक ही दफ़ा शुरू हो जाए, नहीं, बल्कि वो क्या कह रहा है कि बारी बारी से बोलें। पहले वो कहता है दो, फिर वो कहता है तीन शख्स जो हैं वो कहता है बारी बारी से बोलें, टर्म बाय टर्म, वन बाय वन। ये इसका असूल है, ये चर्च का असूल है। ये पालूस रसूल जो है ये करंथस को जो है वो ख़त लिख रहा है और उसमें वो कलीसिया के नज़्म व ज़ब्त के ऊपर बड़ा जो है वो जोर दे रहा है कि अगर आपने गैर ज़बानें बोलनी हैं तो उसके लिए पहले दो या तीन तीन शख्स जो है इसको बारी बारी से बोलें और जो कलीसिया में हर एक जो शख्स वहाँ पर है वो तर्जमा करे अगर उसके पास तर्जमे की रूह है। अच्छा, तो आज हमने सीखा कि जो गैर ज़ुबान है ये दो या तीन तीन शख्स बारी बारी से बोलें। दूसरा हमने ये भी बात सीखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा हजूम हो और वहाँ पर सारी जो गैर ज़ुबान बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कलाम कह रहा है हमें कलाम सीखने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान की कलीसियों में गैर ज़ुबान का जो रुझान है वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर तालीम देने वाले लोग थोड़े हैं, इसको बताने वाले थोड़े हैं, इसके ऊपर डिसिप्लिन कायम करने वाले थोड़े लोग हैं, जिसकी वजह से ये गैर ज़ुबान का जो बोलने की जो नेमत है जो रूहुल कुदस की है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, जिसका ग्राफ ऊपर आना चाहिए था उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि कलीसिया में नज़्म ज़ब्त नहीं है। और इसको आज ख़त को 14वें बाब को पढ़ना है कि अगर हमने गैर ज़ुबानें बोलनी है तो या दो या तीन तीन जो शख्स हैं वो बारी बारी से बोले, टर्म बाय टर्म बोले, ये नहीं कि इको बारी जो है वो सारे शुरू हो जाए। ठीक है, इससे ये भी होगा कि जब सारा हजूम एक ही दफ़ा गैर ज़ुबान बोलना शुरू हो जाएगा तो इससे एक ही मुराद है कि वो अपनी महारत दिखा रहे हैं कि हमें बड़ी गैर ज़ुबान बोलना आती है। ठीक है, इससे क्या होगा? कोई समझ नहीं आएगी किसी को भी। इसके साथ एक और लाजमी शर्त ये भी है कि जिन दो या तीन अशखास को एक मीटिंग में बोलने की इजाज़त है, सबसे पहले कि ये यहाँ पर लिखा है इजाज़त है। अगर जो दो हैं या जो तीन लोग हैं, अगर जिनको गैर ज़ुबान बोलने की इजाज़त है, यानी कि पासबान उनको ये इजाज़त दे रहा है कि आप इसको बोलें, आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, वो बारी बारी से बोलें अपने पासबान की इजाज़त से और खुदा के रूह की हिदायत से। आप इसको जो है दो करके या तीन जो आखिरी जो कह रहा है तीन, पहले दो या फिर तीन जो है इसको बारी बारी से बोलें। और इसके लिए भी आपको अपने पासबान की इजाज़त की ज़रूरत है ताकि कलीसिया के जो नज़्म ज़ब्त है वो ख़राब ना हो। अच्छा, यानी एक साथ ना बोलें। फिर वही बात बार बार आ रही है कि अगर आपने गैर ज़ुबान बोलनी है तो बाइबल बार बार आपको कह रही है कि बारी बारी बोलें और जी इकट्ठे होकर ना बोलो, इक्को बारी ना बोलना शुरू कर दो। इससे ये होता है कि आप अपनी महारत दिखा रहे हैं, आप अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं और आपके अंदर पाकरू नहीं है। अगर आपके अंदर पाकरू है तो आप गैर ज़ुबान को जो है बड़ी तरतीब के साथ और बड़ी जिसे कहते हैं कि पाकरू की गाइडनेस के साथ, उसकी रहनुमाई के साथ जो है आप बोलते जाएंगे और आप वही लफ्ज़ बोलेंगे जो कि खुदा का पाकरू जो है वो आपकी ज़ुबान पर रख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या आज सीखा है कि अगर आपने गैर ज़ुबान बोलनी है तो पालूस रसूल ये कह रहा है कुरिन्थस के चर्च को और आज के भी चर्चेस को कि ज़रूरी है कि वो जो गैर ज़ुबान जो है वो उसका जो इस्तेमाल है वो दो शख्स या तीन शख्स जो हैं वो बारी बारी से बोलें, इकट्ठे ना एक इतना बोलना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा कि नज़्म व ज़ब्त जो है वो जो है क्या हो जाएगा कि ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा
یعنی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ساتھ آپ نے اس غیر زبان کا جو استعمال ہے، غیر زبان جو ہے جو خدا کی نعمت ہے، جو کہ فرشتوں کی زبان ہے، اس سے پھر کیا ہوگا کہ دوسرے جو لوگ ہیں مستفید نہ ہو پائیں گے، بلکہ گڑبڑی جو ہے وہ مچنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح میٹنگ میں بد نظمی آ جاتی ہے، اور پھر کوئی بھی بات کسی کے بھی جو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے بیسٹ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو غیر زبان کا استعمال ہے، دو یا حد سے زیادہ جو ہے تین شخص جو ہیں وہ اس کو باری باری سے بولیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہر ایک، یعنی کہ ہر ایک سے مراد کہ وہ شخص جس کے پاس ترجمے کی روح ہے، وہ ترجمہ بھی جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا ہے شخص غیر زبان، اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ کرے، تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ سمجھ لگے۔ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک پاسبان جو ہے امریکہ سے آتا ہے اور اس کے ساتھ پاکستانی پاسٹر ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو امریکن پادری ہے وہ انگلش میں بات کرتا ہے، اور وہ جو پاکستانی پادری ہے وہ انگلش سے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ آئے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ایک گورا ہے، وہ فارنر جو ہے وہ ایسے اپنا کلام سنانا شروع کر دے گا تو آپ کو نہیں سمجھ لگے گی جب تک اس کا کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو غیر زبان کے لیے بھی جو ترجمان ہونا ضروری ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ غیر زبان بولنے کے لیے ہمیں 2 شخص یا 3 شخص جو ہیں وہ اس کو باری باری سے بولیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کلیسیا میں ایسا شخص ہے، ہر کوئی، لکھا ہے بائبل میں، پھر لکھا ہے کہ یہاں پر آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اور لکھا ہے ہر ایک شخص ترجمہ کرے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں ہر کوئی نہیں لکھا، ہر ایک شخص جو ہے وہ کیا کرے، اس کا ترجمہ کرے۔ تو اس سے کلیسیا کی بھی جو ہے وہ فرونی ہوگی، ترقی ہوگی، روحانی ترقی ہوگی، اور ہر جو شخص جو چرچ میں آیا ہوا ہے وہ برکت پا کے جائے گا۔ لیکن اگر اسی طرح جیسے پاکستانی چرچ میں ہوتا ہے کہ سارے جو ہیں وہ غیر زبان بول رہے ہیں، پادری صاحبان بھی غیر زبانیں بول رہے ہیں، کلیسیا بول رہی ہیں، ترجمہ کرنے والا ہے کوئی نہیں ہے، تو کون آپ کی دعا پر آمین کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا بھی ہو جو اس کا ترجمہ کر رہا ہو، اور ہمیں کلیسیا میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ خدا، اگر کوئی شخص غیر زبان بول رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی خدا کسی بھائی یا بہن کو ترجمے کی روح بھی جو دے۔ تو اس کے لیے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی ایک شخص ہے جو غیر زبانوں میں بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے اس بات کی تسلی کر لے کہ ترجمہ کرنے والا کوئی دوسرا شخص موجود ہے۔ یعنی کہ یہ بڑے اچھا پوائنٹ ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بات دوبارہ ادھر میرے نوٹس میں بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ترجمہ کر رہا ہے تو کیا اس کو یہ بات کا پتہ ہے کہ بھئی یہ تھے کوئی ترجمان بھی ہے گا؟ اگر ترجمہ والے کوئی نہیں ہے تو وہ غیر زبان جب بول رہا ہے تو کون آمین کہے گا؟ وہ خود ہی کہے گا، کلیسیا تو نہیں نا آمین کہے گی۔ تو اسی لیے ترجمے کا بھی ہونا ضروری ہے، جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر ایک شخص کیا کرے، ترجمہ کرے۔ تو اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ 28ویں آیت میں، اور یہاں پر لکھا ہے 28ویں آیت میں، اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ اب یہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ غیر زبان بولنے والے کی انسلٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ چپکے سے بیٹھے اور کیا کرے کہ کلیسیا کی دعا عبادت ہونے دے، اور آپ وہ علیحدگی میں جا کر خدا سے، اور لکھا ہے بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کیا کرے، اپنے دل سے اور خدا سے جو ہے وہ باتیں کرتا رہے، جو کونے میں جا کے چرچ میں لاتا، جو دوسروں کو وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تفسیر و تشریح ہے اس کی، یہاں پر جو میرے پاس نوٹس میں ہے وہ یہ ہے کہ چوتھے اصول میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک طرف بیٹھا غیر زبان میں اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے، غیر زبان میں اپنے دل میں بولتا رہے اور خدا سے وہ بات چیت کرتا رہے، مگر دوسروں کو سنائی نہ دے۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر وہ ایسے اونچی اونچی غیر زبانیں بول رہا ہوگا، اس سے کلیسیا کیا ہوگی، ڈسٹرب ہوگی۔ بائبل کا اصول یہ ہے کہ وہ شخص چپکا رہے، یعنی کہ چپ رہے اور علیحدہ جا کے کونے میں جا کے جو ہے وہ کیا کرے کہ جو ہے وہ خدا سے باتیں کرے اور دوسروں کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر جو ہے اس کا جو ترجمان ہے، یہ لکھا ہے نا 28ویں آیت کے اندر کہ اگر کوئی ترجمے کرنے والا نہ ہو، اگر چرچ میں کوئی ترجمے والا نہیں ہے تو جو غیر زبان بولنے والا جو شخص ہے وہ ایک جگہ علیحدگی میں جا کر خدا سے اور اپنے دل سے جو ہے وہ باتیں کرے اپنے آپ سے، اور دل میں وہ غیر زبان بھی بول رہا ہو اور خدا سے وہ انٹریکٹ بھی جو ہے اس کا یقیناً جو ہے ہونا چاہیے۔
اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جب وہ ایسا شخص کر رہا ہوگا، جب وہ علیحدگی میں جا کر جو ہے وہ اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کر رہا ہوگا، تو اس کی روحانی ترقی ہوگی، چرچ کی بھی روحانی ترقی ہو رہی ہے اور اس کی بھی روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر وہ اونچی اونچی جو ہے غیر زبانیں بولتا جا رہا ہے اور کوئی ترجمان چرچ والے میں ہے کوئی نہیں، تو پھر جو ہے کوئی مسا نہیں ہوگا، کوئی بلیسنگ نہیں ہوگی، کوئی خدا کی برکت نہیں اس چرچ پر ہوگی۔ لہٰذا آج پاکستان کی کلیسیاؤں کو چاہیے کہ آج جو آپ نے خدا کے کلام میں دیکھا ہے کہ اگر چرچ کے اندر جو غیر زبانیں آپ نے بولی ہیں، تو پہلے 2 یا جو 3 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، وہ لکھا ہے کہ باری باری سے بولیں، اور چرچ میں کیا ہو کہ آگے لکھا کہ ہر ایک شخص ترجمہ کرے، یعنی کہ غیر زبان بولنے والا شخص بھی ہو اور ترجمان بھی ہو۔ اور اگر بائبل میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے کہ اگر ترجمان نہیں ہے چرچ کے اندر، اس چرچ کے اندر، تو وہاں پھر غیر زبانوں کو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کنڈیمڈ کر رہا ہے وہ نہ بولیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ چپکا رہے۔ چپکے رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ علیحدہ جائے کسی کونے میں اور وہاں پر وہ خدا سے اور اپنے دل سے جو ہے وہ دعا کرے، اور دل ہی دل میں ہے جو ہے وہ غیر زبان بولتا جائے، تاکہ کلیسیا کی بھی ترقی ہو اور جو ہے اس کی اپنی بھی روحانی ترقی ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ چرچ میں ایک تو غیر زبان کی بھی نعمت ہونی چاہیے، اور پھر پالوس کہتا ہے ترجمان کا بھی ہونا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لازم و الملزوم ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے جو غیر زبان کے حوالے سے ہے، وہ ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم جائیں گے۔ رسولوں کے اعمال میں اب ہم چلے جائیں گے۔ رسولوں کے اعمال میں روح القدس کے بہت زیادہ کام ہیں، اور روح القدس نے ہولی اسپرٹ کے روح القدس کے بہت سارے کام ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین۔ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آج بہت ساری باتیں آپ اس کلام کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں کہ غیر زبانیں بولنے کے کیا طریقہ کار ہیں، کیا نظم و ضبط ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عید پینتیکوس پر دیکھیں گے کہ جب روح القدس نازل ہوا تو اس وقت یہودیوں کی ایک بہت ہی ایک اہم عید تھی، جس کو وہ کہتے تھے پینتیکوس، عید پینتیکوس۔ یہ بیسیکلی ہفتوں کی عید ہوتی ہے۔ پہلے میں آپ کو عید پینتیکوس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، آئی تھنک میں نے پہلے بھی بتائی تھی پچھلی ویڈیو میں بھی، اب آپ پراپر سن لیں کہ جو عید پینتیکوس ہے اس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، یا اسے پینتیکوس بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں پہلی فصل کی کٹائی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ جو عید ہے یہ برکتوں کی بھی عید ہے۔ پہلی اس کا ریزن کیا ہے کہ اس میں فصل کی کٹائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے اس کو برکتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برکتوں کی عید ہے۔ اور اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے کہ جیسی پہلی فصل کاٹی جاتی ہے، اس کے لیے خدا کی جو ہے وہ شکر گزاری کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ پورے 7 ہفتوں یعنی 50 دنوں کے بعد جو ہے یہ عید یہودی جو لوگ تھے وہ مناتے تھے۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فصل کی کٹائی کی عید ہے، اس کے بعد یہ پورے 7 ہفتوں بعد یعنی کہ یہ پورے 50 دنوں کے بعد یہ عید منائی جاتی ہے، اور اس وقت یہودی لوگ نہ صرف اس عید کو 50 دن کے بعد مناتے ہیں بلکہ اس دوران وہ فصل کی کٹائی کے دوران خدا کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، پڑھوں گا میں نہیں، احبار 15 باب اس کی 22 سے 23 آیت میں عید پینتیکوس کے بارے میں آپ مزید جان سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسولوں کے مال 2 باب اور 4 آیت کے اندر پینتیکوس کے دن یہ معجزہ ہوا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ آیا ہے۔ کیوں کیسے ہے کہ اس دن یہودیوں کی بڑی خاص ایک عید بھی ہے، اور اسی دن روح القدس جو ہے وہ خدا کے جو شاگرد ہیں 12 رسول، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 120 کی جماعت ہے، اس کے اوپر خدا کا جو پاک روح ہے وہ نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب وہ جو تمام جو شاگرد ہیں وہ روح القدس سے بھی بھر گئے ہیں، اور وہ غیر زبانیں انہوں نے بولنا شروع کر دی ہیں، وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں۔ اور اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ شاگرد نہ صرف غیر زبانیں بول رہے ہیں بلکہ وہ اس طرح غیر زبان بول رہے ہیں جس طرح خدا کے روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی ہے، یعنی کہ بلا 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 نہ، بلکہ جیسے خدا کے پاک روح ان کو کہہ رہا ہے ویسے وہ اس زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج پاکستان میں ایسے ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 20-22 سال جو ہے دیکھا کہ لوگ ایسے بولی جاتے ہیں، غیر زبان بولی جاتے ہیں، تو ان کو بولنے کا تجربہ نہیں ہے، اس کا مطلب ان کے ہولی اسپرٹ نہیں ہے۔
اگر ان کے اندر ہالی اسپرٹ ہو تو پھر خدا کا روح نے گائیڈ بھی کرے کہ کیسے اس زبان کو بولنا ہے، جیسے شاگردوں کو جو ہے پاک روح گائیڈ کر رہا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ پینتیکوس کے دن یہ معجزہ ہوا ہے، اور دوسرا کہ خداوند کے شاگردوں کے اوپر خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے، وہ روح القدس سے بھر گئے ہیں اور وہ غیر زبانیں بولتے جا رہے ہیں، اور اس وقت خدا کا روح شاگردوں کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات غور کریں کہ اس وقت خدا کا روح جو ہے خداوند کے جو لوگ ہیں، خداوند کے جو شاگرد ہیں، ان کے ساتھ بھی تھا، مگر اب ان کے وہ اندر آ چکا تھا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ پہلے ان کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ خدا کا روح تھا، لیکن اب وہ ان کے اندر آ گیا ہے۔ اس دن پینتیکوس کے دن پہلے ان کے ساتھ تھا، لیکن اب وہ ان کے اندر آ گیا ہے۔ یوحنا 14واں باب اس کی 17 آیت میں جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، یہ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 14:17 کے اندر کہا تھا۔ اب وہ پاک روح ان کے اندر آ گیا۔ پینتیکوس کے دن روح القدس جو ہے، ہولی اسپرٹ جو ہے، وہ نہ صرف شاگردوں کے اندر سکونت کرنے لگا، بلکہ وہ اس سے معمور بھی ہو گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب خدا کا پاک روح کثرت سے ان کے وسیلہ سے رسولوں کے اعمال کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ پطرس کے وسیلے سے کام کر رہا ہے، خدا کا پاک روح جو ہے وہ استفنس کے وسیلے سے کام کر رہا ہے، خدا کا پاک روح جو ہے وہ فلپس کے وسیلے سے کام کر رہا ہے، خدا کا پاک روح جو ہے وہ دیکھیں تو پالوس رسول کے وسیلے سے خدا کا پاک روح کثرت سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کثرت سے کام کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے خوبصورت بات جو ہے، جو مجھے یہاں پر جو ہے وہ سمجھ لگتی ہے، کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے پاک روح سے ایسے ہی بھر جائیں جیسا کہ خداوند کے شاگرد بھر گئے تھے، تو خدا کے پاک روح کے لیے آپ کو 3 کام آج کرنے ہیں۔ پہلا، آپ ہر روز خدا کا کلام پڑھیں اگر آپ کو پاک روح چاہیے۔ پہلا، آپ بائبل کی سٹڈی کریں۔ دوسرا، آپ بلا ناغہ دعا کریں۔ اور تیسرا کام کہ خدا کی فرما برداری کریں۔ اگر یہ تینوں عناصر آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے عزیزو، آپ کے اندر جو ہے وہ خدا کا پاک روح فوراً آ جائے گا۔ اور جیسے اس وقت جو تھا، پہلے خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ کیسے آ جاتا ہے؟ جب ہم دعائیں کرتے ہیں، بائبل سٹڈی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب ہم خدا کی وفاداری کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے اندر جو ہے وہ سکونت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہمارے وسیلہ سے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ خدا کے پاک روح سے معمور ہو جائیں، جس طرح خداوند کے جو 12 شاگرد تھے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر ایک ہم نے آج اور بات جو ہے وہ سیکھی ہے کہ 4 آیت کے اندر، کہ نہ صرف خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے، بلکہ اب وہ ان کے اندر آ چکا ہے، اور وہ غیر زبانیں بول تو رہے ہیں۔ کیسے بول رہے ہیں؟ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ یہ بات غور کریں اس پہ، دوسرے جو یہ حوالہ ہے اس میں یہ بات ضرور غور کریں کہ جو خدا کا پاک روح ہے، جیسے جیسے ان کو بولنے کی طاقت دے رہا ہے، ویسے ویسے وہ بول رہے ہیں۔ اور جتنے وہاں پر جتنی اقوام کے جو لوگ آئے ہوئے تھے، ان سب کو ان کی سمجھ لگ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری بولی بول رہے ہیں۔ یعنی کہ خدا کا جو پاک روح ہے جب آتا ہے تو جس طرح اس وقت ہوا تھا کہ شاگردوں جو مختلف ساتوں کے جو مختلف اقوام کے جو لوگ آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری بولی بول رہے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ لگ رہی ہے۔ بلکہ وہ اگر آپ دیکھیں 11ویں آیت میں دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ یعنی کہ جو خدا کا پاک روح ہے، وہاں پر جتنی قوموں کے لوگ عید پینتیکوس کے وقت کٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی اپنی زبان میں، یعنی کہ خدا کا پاک روح ان کی زبانوں کے اندر جو ہے اب اس شاگردوں کے اندر آ گیا ہے، اور اس شاگرد جو ہیں ان کی زبانیں بول رہے ہیں اور ان کو سمجھ بھی لگ رہی۔ کیسی بات ہے! تو عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جو ہیں، ہم لوگ بھی جو ہیں خدا کے پاک روح سے ہم لوگ معمور ہو جائیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو ہمیں بھی خدا کے پاک روح سے اسی طرح معمور ہونا ہے کہ جب ہم جو ہیں وہ جو غیر زبانیں بولیں تو نہ صرف اس کا کوئی ترجمان وہاں پر موجود ہو، بلکہ
ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح جب آتا ہے تو موقوف الفطرت جو ہے وہ معجزات جو ہیں عزیزو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس حوالے میں تو لکھا ہوا ہے کہ عجیب ہی کام ہو رہا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اس جو مختلف اقوام سے ہیں وہ تو اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ ان کی زبانوں میں سن رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بات جو مجھے ٹچ کی ہے اس وقت کہ ہمیں خدا کا جو پاک روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو وہ غیر زبانیں جو غیر زبانیں ہیں وہ ہمیں بولنے کی جو ہے وہ کیا دیتا ہے کہ وہ تو بولنے کی طاقت دیتا ہے. وہ ہماری زبان پر جو ہے وہ الفاظ کو رکھتا ہے کہ ہم بولیں. اس سے کلیسیا بھی جو ہے وہ فیض یاب ہوتی ہے. ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک اور بڑی بات ہمیں پتہ لگی ہے کہ ہمیں غیر زبان جب ہمیں بولنی ہے تو اس طرح بولنی ہے جیسے روح القدس ہالی اسپرٹ ہمیں بولنے کی طاقت دے. اچھا جی، اب ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مرکز 16 باب اور اس کی 17 آیت. اب ہم انجیل مقدس کے اندر جو ہے اب ہم چلے جائیں گے اور اب ہم خدا کے کلام کے اندر سے جو ہے دیکھیں گے. خدا کے کلام کے اندر سے ہم دیکھیں گے مرکز 16 باب اور اس کی دیکھیں گے 17 آیت. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. اور 18ویں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے پڑھنا. یہ 16 باب 17 اور 18ویں آیت جو ہے یہ پڑھنا لازم و الملزوم اب ہو گیا ہے ہمارے لیے. لکھا ہے، پہلے میں جو ہے آپ کے سامنے 17ویں آیت پڑھ دوں گا. یہاں پہ لکھا ہے کہ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرب نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. اور یونانی زبان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یونانی زبان کے اندر جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یونانی میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ساتھ یہ نشان ہوں گے، کے ساتھ یہ نشان ہوں گے. یعنی کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یونانی کے اندر جو اردو بائبل میں لفظ کے ہے، اس کا یونانی زبان کے اندر جو مطلب ہے کے ساتھ یہ نشان ہوں گے. تو یہاں پر 17ویں آیت میں لکھا ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. اب جو لوگ ایماندار ہیں، جو چرچ میں ہوتے ہیں یا ارد و نواح کے اندر ہوتے ہیں، ان کے درمیان بڑے بڑے خدا کام کرتا ہے. آج کل بھی آپ دیکھیں چرچز کے اندر کے بدروہیں نکالی جا رہی ہیں. اکثر پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو بہت بڑے بڑے خدا کے خادم ہیں وہ کروسڈس کے اندر، کنونشن کے اندر، اپنے چرچز کے اندر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بدروح گرفتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر سے بدروہیں جاری ہوتی ہیں، اور جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ خدا نے اس پاسبان کو یہ نعمت دی ہوئی ہے پاک روح کی کہ وہ اس کے اندر یہ بلیسنگ ہے کہ وہ جس پر بھی وہ ہاتھ رکھتا ہے یا جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اس کے اندر سے بدروہیں نکل جاتی ہیں. جیسے مقدس پالوس رسول جو ہیں، اگر آپ دیکھیں رسولوں کے اعمال میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ پالوس رسول یہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک وہاں پر ایک لڑکی ہے جس کے اندر ایک غیب بین روح ہے، اور وہ جو ہے غیب بینی سے اپنے وہ مالکوں کے لیے کماتے تھے. وہ کیا کرتی، غیب بینی کیا کری کہ آنے والے جو فیوچر ہے، آنے والا کل جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے. اب اس کے مالک تو اسے اچھا خاصا پیسہ کما رہے تھے، لیکن جب پالوس رسول نے دیکھا کہ یہ بدروح گرفتہ ایک لڑکی ہے تو پالوس رسول نے اس کو جھڑکا اور وہ بدروح اس کے اندر سے نکل گئی. تو یہ ہے خدا کا خادم پالوس رسول کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بدروحوں کو نکالیں گے. اور ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، دور قدیم میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بدروہیں جو ہیں ہم جیسے کریں یسوع کے نام میں تو وہ فوراً چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. اس کے بعد 18ویں جو میرا عنوان ہے غیر زبانیں بولنا، لکھا ہے نئی نئی زبانیں بولیں گے. لو بھی یسوع نے تو غیر زبان کے بارے میں ادھر ہی بتا دیا ہے. اگر آپ دیکھیں پالوس رسول تو چلیں بعد میں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے اس بات کو جو ہے وہ کرتا ہے نا، لے کے آتا ہے سامنے. لیکن یہاں پر جو ہے اگر دیکھا جائے تو خداوند یسوع سے تو یہاں پر ہی غیر زبان کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. پریز دی لارڈ. جیسے عید پینتیکوس کے روز جو ہے پاک روح نازل ہوا ہے،
खुदावंद के शागिर्दों पर, और वो जो सारी अक़वाम के लोग उस वक्त वहाँ पर आए वो सुन रहे हैं अपनी ज़ुबान में उनसे। इसका मतलब है कि उन्हीं की ज़ुबानों में पाक रूह जो है उनसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर यस्सु ने बहुत बड़ी एक मुकाशफा बयान कर दिया कि 18वीं आयत के अंदर कि नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, और ऐसा हुआ भी है। पेंतिकोस्त पर पाक रूह नाज़िल हुआ है, ऐसा तो हो रहा है। हालेलुया। और लेकिन सांपों को उठा लेंगे। हमने बाइबल में नए अहदनामे में ये नहीं देखा कि जो है वो खुदावंद के शागिर्दों ने ऐसा किया हो कि उन्होंने सांपों को उठा लिया हो। लेकिन एक हवाला में पौलुस रसूल जो है रसूलों के माल के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर देखा है कि सांप जो है वो उसके एक कीड़ा जो होता है, लेकिन वो एक सांप ही था जो उसके लटक जाता है और उसको ऐसे झटक देता है और उसको कुछ ज़रब नहीं पहुँचती। तो उसने फौरी तौर पर सांप को झटक देता है, उस कीड़े को जो है झटक देता है और वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाता। तो लेकिन ऐसा कोई हवाला नहीं जहाँ पर लिखा गया हो कि वो खुदावंद के जो शागिर्द उन्होंने सांपों को उठा लिया। मैं एक दफ़ा आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आज से कोई 5-6 साल या 10 साल पहले की बात है कि मैं नेशनल जियोग्राफी में देख रहा था कि आजकल बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं कि वो सांपों को जो है वो ऐसे उठा लेते हैं यीशु मसीह के नाम में और उनको कुछ नहीं होता। तो अगर आपके अंदर खुदा का रूह है और आप इससे मामूर हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। हालांकि लोग सांप से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो लेकिन खुदा के शागिर्द जो है ऐसा कर सकते हैं, वो उनको उठा सकते हैं। तो अच्छा, लेकिन वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ इस आयत के अंदर जो मेन जो बात है कि खुदावंद कह रहा है कि वो मुख्तलिफ काम करेंगे, बदरू गिरफ्तारों को निकालेंगे, बीमारों को अच्छा करेंगे, सांपों को भी वो उठा लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मेरे नज़दीक बहुत बड़ी है कि लिखा है नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। यीशु मसीह तो इसके बारे में अभी से जो है जो है पाक रूह नाज़िल नहीं हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तो अभी ही बता रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह तो अभी उसके बारे में जो है साफ जो है वो बताया जा रहा है, साफ जो है तौर से मसीह अभी नई नई ज़ुबानों के बारे में इंकशाफ कर रहा है। और वैसे ऐसा हुआ भी है कि सीधे पेंतिकोस्त पर जो है गैर ज़ुबानें जो हैं वो बोली गई हैं, नई नई ज़ुबानें वो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि मसीह की जो पेशन गोइयाँ थी अजीज़ों वो पूरी हो रही थी। इसके अलावा अब हम जो है अब एक आखिरी हवाले पे चला जाएंगे और ये भी हवाला जो है वो रसूलों के अमाल से लिया गया है जो कि गैर ज़ुबान के हवाले ही से है। रसूलों के अमाल उसके 19वें बाब में हम चले जाएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं रसूलों के अमाल और उसका 19वां बाब और 6 आयत के अंदर हम ज़रा मुतालिया करेंगे। लिखा है, जब पालूस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। अब यहाँ पर जो वो आदमी थे ये बुनियादी तौर पर जो थे ये यूहन्ना के जो है ये शागिर्द थे और इन्होंने यूहन्ना ही का बपतिस्मा लिया हुआ था। लेकिन जब पौलुस उनके पास गया तो उन्होंने कहा भी तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो वो तो कहते हैं हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना जो था वो तौबा के बपतिस्मे की लोगों को तालीम देता था। तो जब पौलुस को इस बात का पता लगा तो उसने कहा था उसने तो यीशु को भी बपतिस्मा दिया। उसने तो ये भी कहा था कि ना सिर्फ बपतिस्मा करो बल्कि जो आ रहा है इस पर ईमान भी तुम लोग लेके आओ। तो जैसे उन्होंने सुना तो पौलुस रसूल ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पर जो है पौलुस ने उन पर हाथ रखे हैं। अब देखेंगे पौलुस रसूल जो है कितना ब्लेस खुदा का खादम है, ब्लेस खुदा का बंदा है कि उसने उन पर हाथ रखे हैं। और मेरे अजीज़ों क्या हुआ है कि वो फौरी तौर पर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो फौरी तौर पर मेरे अजीज़ों जैसे ही पौलुस रसूल ने उन पर हाथ रखे हैं तो रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। ये नहीं कि वो रूहुल कुद्स से भर गए, लिखा है रूहुल कुद्स फिर नाजिल हुआ है क्योंकि नीचे जो बंदा है पौलुस रसूल वो खुदा के पाक रूह से भरा हुआ है। और जैसे उसने उन पर हाथ रखे ना सिर्फ पाक रूह नाजिल हुआ है बल्कि उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो गैर ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी हैं। ना सिर्फ उन्होंने गैर ज़ुबानें बोली हैं बल्कि एक चीज़ का और इजाफा हुआ है कि उन्होंने नबूवत भी वो करने लगे, यानी कि आने वाले फ्यूचर के बारे में भी जो है वो पेशन गोइयाँ करना शुरू हो गए। तो अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इन तमाम तरह हवाला जात को पढ़ने के बाद एक ही बात समझ में आई है कि अजीज़ों खुद अगर आप गैर ज़ुबान बोलना चाहते हैं आप ज़रूर चर्च के अंदर आएँ और गैर ज़ुबान बोलें। गैर ज़ुबान बोलना कोई बहुत बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। सबसे बढ़कर गैर ज़ुबान जो है ये रूहुल कुद्स की एक नेमत है, लेकिन रूहुल कुद्स के एक नेमत के अंदर तर्जमे की भी एक ब्लेसिंग है, ठीक है। और आज के हमने इस ज़िंदा कलाम के अंदर से यही सीखा है कि जो गैर ज़ुबान है ये हम कलीसिया में उस वक्त बोलें
جب ہماری کلیسیا کے اندر جو ہے کوئی اس کا ترجمے کرنے والا ہے. اگر ہماری چرچ کے اندر کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے تو ہمیں اس بات کے لیے ضرور جو ہے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں کسی علیحدہ جو ہے کسی چرچ کے کونے کے اندر جا کر نہ صرف ہمیں آرام سے اپنے دل کے اندر، یعنی کہ بول بول کے نہیں، بلکہ پالوس کہتے ہیں کہ دل سے اور خدا سے ہم نے بات کرنی، یعنی کہ ہم نے اپنے اندر ہی جو ہے دعا کرنا شروع کر دینی ہے، غیر زبان بھی اندر ہی اندر بولتے رہنا ہے تاکہ اس سے کلیسیا بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر کلیسیا کا جو نظم و ضبط ہے وہ بھی عزیز و خراب نہ ہو. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی آج پاکستان کے بھی جو خادمین ہیں اسی طرح خدا کے پاک روح سے بھر جائیں، جس طرح خدا کے 12 شاگرد تھے، جب وہ کسی پر بھی ہاتھ رکھتے تھے تو روح القدس ان پر نازل ہوتا تھا اور وہ غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتے تھے اور وہ نبوت کرنا شروع کر دیتے تھے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا کے پاک روح سے بھر جائیں اور خدا کا پاک روح ہمارے اندر آئے تاکہ نہ صرف ہم یہ نعمت کا استعمال کریں بلکہ ہم یہ بھی خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے چرچ کے اندر کوئی ایسا شخص اٹھ کھڑا کر دے جو کہ اس کا غیر زبان کا ترجمہ کرنے والا بھی ہو. میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے نہ صرف آپ نے برکت پائی ہے بلکہ آپ یہ کلام دوسرے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. خداوند کے اس پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے گا. آمین.